السلام علیکم۔ ہماری سیریز چل رہی ہے لڑکیوں کے ناموں کے حوالے سے۔ یہ اس سیریز کی 20ویں ویڈیو ہے جس میں ہم عین سے شروع ہونے والے لڑکیوں کے نام، ان کے معانی و مطلب ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے رائے سفر چینل پر 2000 سے زائد لڑکوں اور لڑکیوں کے ناموں کے معانی، ان کے مطالب موجود ہیں۔ آپ چینل کے پلے لسٹ میں جائیے، وہاں چیک کر سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ناموں کی طرف۔ تو سب سے پہلا نام ہے عاتقہ۔ عاتقہ نام کا معنی ہے کشادہ، فراخ اور شانہ اور کندہ، اور یہ عربی زبان کا نام ہے۔ دوسرا نام ہے عاشرہ۔ عاشرہ یہ عربی زبان کا نام ہے اور اس نام کا معنی ہے ساتھ رہنے والی اور مل جل کر رہنے والی۔ تیسرا نام ہے عارکہ۔ عارکہ یہ عربی زبان کا نام ہے اور اس نام کا معنی ہے باہمی مقابلہ کرنے والی۔ عابیلہ۔ عابیلہ یہ عربی زبان کا نام ہے اور اس نام کا معنی ہے صحت مند، توانا، فربا اور موٹا۔ نام ہے عابیرہ۔ عابیرہ یہ عربی زبان کا نام ہے اور اس نام کا معنی ہے خشک، خوشبو اور مہک۔ اگلا نام ہے عاطفہ۔ عاطفہ نام کا معنی یہاں لکھا ہے رئیس اور امیر، جبکہ یہ معنی ہمیں لغت میں نہیں ملا، بلکہ عاطفہ نام کا معنی میں آپ کو اسکرین کے سامنے کر دیتا ہوں۔ عاطف کہتے ہیں تھوڑا سا عطیہ یا تھوڑا سا چارہ، اور اسی طرح عیدف کہتے ہیں لوگوں کی جماعت اور رات کا ایک حصہ، یعنی جو چھوٹی سی جماعت ہو اسے عیدف کہتے ہیں۔ جبکہ عاطفہ نام کا جو معنی لکھا ہے یہاں امیر اور رئیس کے، یہ معنی غلط ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ کتاب میں نام غلط لکھا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ آپ صبح شام فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ پر طرح طرح کے احادیث دیکھتے ہیں، اس میں بعض احادیث ایسی ہوتی ہے جو لوگوں نے غلط بنائی ہوتی ہے اور غلط مشہور کیے ہوتے ہیں۔ جب حدیث میں یہ معاملہ تک ہو سکتا ہے تو ناموں میں کیوں کر نہیں ہو سکتا؟ تو ایسے ہی لوگ نام رکھ دیتے ہیں، نہ معنی معلوم ہوتی ہے اور نہ صحیح نام ہوتا ہے، بس رکھ دیتے ہیں اور نام مشہور ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح عاطفہ نام کا معنی یہاں رئیس اور امیر کا لکھا ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ اگلا نام ہے عدیمہ۔ عدیمہ یہ عربی زبان کا نام ہے اور اس نام کا معنی ہے نادر، نایاب، معدوم اور ناپید۔ اگلا نام ہے عدسہ۔ عدسہ نام کا معنی بھی غلط ہے، عربی زبان کا نام لکھا ہے اور خدمت کرنے والی لکھی ہے، لیکن یہ نام غلط ہے۔ میں آپ کو اس کی تصویر دکھا دیتا ہوں، ہم نے لغت کی کتاب سے نکالی ہے۔ تو عدسہ کہتے ہیں کیمرے کے لینس کو کہتے ہیں، اور اسی طرح شیشے کو کہتے ہیں، اور اسی طرح گلے میں جو گٹھلی بنی ہوتی ہے جس سے آدمی کی موت ہو جاتی ہے اسے بھی عدسہ کہتے ہیں، لیکن یہاں غلط لکھا ہے خدمت کرنے والی، اور عربی زبان میں عدسہ کا کوئی معنی خدمت کرنے والی کی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا نام ہے عدوسہ۔ عدوسہ یہ عربی زبان کا نام ہے اور اس نام کا معنی ہے بہادر عورت، دلیر خاتون اور نڈر خاتون۔ اگلا نام لکھا ہے عرشفہ، اور عرشفہ یہ عربی زبان کا نام لکھا ہے اور اس نام کا معنی لکھا ہے فلک پر رہنے والی، لیکن یہ معنی اور یہ مادہ یعنی عین را شین فا یہ عربی لغت میں استعمال ہی نہیں ہوتا، جبکہ یہ معنی بھی غلط لکھا ہے۔ عین را شین استعمال ہوتا ہے، جیسے عرش کہتے ہیں، عریشہ کہتے ہیں، اور اسی طرح اور نام ہے، لیکن عرشفہ مادہ عربی لغت میں ہے ہی نہیں، تو یہ معنی بھی غلط ہے، تو یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اگلا نام ہے عروفہ۔ عروفہ یہ عربی زبان کا نام ہے اور اس نام کا معنی ہے تمیز کرنے والی، پرکھنے والی اور صبر کرنے والی۔ اگلا نام ہے عرفانہ۔ عرفانہ یہ عربی زبان کا نام ہے اور اس نام کا معنی ہے ذی شعور، باتمیز اور علم والی اور امتیاز کرنے والی۔ اگلا نام ہے عارفہ۔ عارفہ یہ عربی زبان کا نام ہے اور اس نام کا معنی ہے پہچاننے والی۔ اگلا نام ہے عارفہ۔ عارفہ یہ عربی زبان کا نام ہے اور اس نام کا معنی ہے بلند مقام اور اونچی جگہ۔ اگلا نام ہے عروسہ۔ عروسہ یہ عربی زبان کا نام ہے اور اس نام کا معنی ہے دلہن۔ نام ہے عارونہ۔ عارونہ یہ عربی زبان کا نام ہے اور اس نام کا معنی ہے صبر کرنے والی اور پہچاننے والی۔ نام ہے عارضہ۔ عارضہ یہ فارسی زبان کا نام ہے اور اس نام کا معنی ہے سوغات، تحفہ، ہدیہ اور نذرانہ۔ نام ہے عروضیہ۔ عروضی یہ عربی زبان کا نام ہے اور اس نام کا معنی ہے ظاہر ہونے والی اور پیش ہونے والی۔ اگلا نام ہے آشنا۔ آشنا نام کا معنی یہاں لکھا ہے خوشبودار گھاس، مہک اور خوبصورت لڑکی، لیکن
یہ معنی بھی غلط ہے، جبکہ میں آپ کو عربی لغت میں دکھا سکتا ہوں۔ عین شین نون کا مادے سے جو معنی بنتا ہے وہ ہے اٹکل سے بات کہنا اور اندازہ لگانا، یعنی تخمینہ لگانا۔ اور اسی طرح ایک دوسرا نام ہے عوشانہ، اور عوشانہ نام کا معنی ہے گری ہوئی خراب کھجوریں، جبکہ یہاں معنی غلط لکھا ہے، اور ویسے فارسی زبان میں پشنان کہتے ہیں خوشبودار گھاس کو، پشنان ہے لیکن عشنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگلا نام ہے عشیرہ۔ عشیرہ نام کا معنی ہے گھرانہ، قبیلہ، اہل خانہ اور کنبہ۔ اگلا نام لکھا ہے عشبہ۔ عشبہ یہ عربی زبان کا نام لکھا ہے، اور اس نام کا معنی ہے ایک قسم کا موتی، لیکن یہ معنی بھی غلط ہے، یہ لکھا ہے عربی زبان کا ہے۔ تو میں آپ کو عربی زبان کی مشہور لغت دکھا دیتا ہوں کہ عشبہ نام کا معنی کیا لکھا ہے۔ دیکھیں یہ عین شین با، شروع میں دیکھیے تو یہ کسی بھی جگہ اوپر سے لے کے نیچے تک عشبہ نام تک دیکھیں، ایک بھی جگہ میں موتی والا معنی نہیں ہے۔ آپ ایک ایک کر کے پڑھیں۔ عین شین با کہتے ہیں کسی جگہ پر گھاس اگنا، اور اسی طرح نیچے آخر میں دیکھیں عشبہ نام کا لکھا ہے، عشبہ بھی نہیں ہے بلکہ عشبہ ہے ایک تنکا، اور اس سے اوپر والا ہے عشبہ ہری گھاس کو کہتے ہیں۔ کسی ایک جگہ میں بھی موتی والا معنی نہیں ہے۔ یہ عربی کی مشہور لغت ہے القاموس الوحید۔ تو ناموں کے بارے میں احتیاط کریں، جب بھی نام رکھے کسی عالم دین سے پوچھے یا کسی ایسے شخص سے پوچھے جو عربی پر مہارت رکھتا ہو۔ انٹرنیٹ وغیرہ پر ہرگز نام دیکھ کر نہ رکھیں، کیونکہ وہاں معنی ایسے غلط لکھے ہوتے ہیں۔ تو نئی ویڈیو کے آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔